اولیاء کرام کا زندہ ہونا جو شہید نہ ہو اس کا پروف. اب ان کو چاہیے کہ جب شہداء کے تعلق سے زندہ ہونے کی دلیل موجود ہے، انبیاء کرام کے تعلق سے زندہ ہونے کی دلیل موجود ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے زندہ ہونے کی دلیل موجود ہے، اور اسی طرح الحمدللہ آپ کے ہندوستان میں کئی بزرگان دین جو شہید نہیں ہوئے تھے، 1 سال 2 سال 150 سال کے بعد بھی جب مزار کو کھودا گیا تو ان کا جسم صحیح سلامت نکلا. اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے صحیح سلامت قبروں میں ان کا جسم رہتا ہے. اب ان کو یہ چاہیے کہ اولیاء کرام کا جسم سلامت نہیں رہتا، اس پر دلیل پیش کریں. مہینے بعد مولوی کی قبر کو کیوں کھودا گیا؟ 13 مہینے بعد مولوی کے دفن ہو چکے شو کو باہر کیوں نکالا گیا؟ کیا قبر میں دفن ہو چکا انسان خود کو باہر نکالنے کے لیے خواب میں آ سکتا ہے؟ کیا 13 مہینے تک قبر میں دفن شو سلامت رہ سکتا ہے؟ کیا 13 مہینے بعد قبر سے نکالے گئے شو کا چہرہ اور کفن چمکتا رہ سکتا ہے؟ اور کیا 13 مہینے بعد قبر سے نکالے گئے شو کا چہرہ بالکل بے داغ نور سا چمکتا دکھائی دے سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر ہڑکمپ مچا رکھا ہے. لوگ چرچا کر رہے ہیں، اس کہانی سے جڑے فوٹو اور ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی آشچر سے بھرے ہوئے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے؟ فیس بک سے لے کر واٹس ایپ اور ٹویٹر تک یہ کہانی سرخیوں میں ہے. قبر کھودنے کا یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے. وائرل ویڈیو کے ساتھ ایک میسج ہے جس میں لکھا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. دعویٰ ہے کہ اتر پردیش کے پیلی بھیت میں 70 سال کے مولانا مشہور رضا خان کا شو 13 مہینے تک قبر میں دفن رہا، لیکن شو کو خروچ تک نہیں آئی، یہاں تک کہ کفن پر کوئی داغ بھی نہیں لگا. دعوے کے مطابق مولانا کا ندھن ممبئی میں ہوا تھا اور انہیں یو پی کے پیلی بھیت کی حشمت نگر درگاہ میں دفن کر دیا گیا، لیکن وہ اپنے بیٹوں کے خواب میں آ کر کہنے لگے کہ انہیں یہاں سے نکال کر سدھارتھ نگر ضلع کے ڈوکم امیا گاؤں میں ملنگ بابا کی مزار کے پاس دفن کر دیا جائے. ان دعووں کے ساتھ یہ تصویریں اور ویڈیو بھی وائرل ہو رہے ہیں. پہلے ویڈیو میں قبر کھودی جا رہی ہے. دعویٰ ہے کہ مولانا کے بیٹوں نے قبر کھودی اور ان کے شو کو باہر نکالا. ہمارا الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اپنی مزاروں میں زندہ ہے، ان کا جسم سڑتا نہیں، ان کے جسم کو اللہ تبارک و تعالی سلامتی عطا فرماتا ہے. الحمدللہ اکولا میں شان اولیاء کا ظہور ہوا. یہاں پر ایک اللہ کے بہت برگزیدہ بندے، اللہ کے ولی حضرت سرکار سیدنا گلاب شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آپ مشہور ہیں. کہا جاتا ہے کہ تقریباً 150 سال کے قریب آپ کے مدفن کو ہو چکے تھے، آپ کی تدفین کو ہو چکے تھے، اور 150 سال کے بعد قریباً 15 دسمبر کی یہ بات ہے. الحمدللہ جب آپ کے مزار پاک کو کھودا گیا، تقریباً 10 فٹ 12 فٹ کھودنے پر درگاہ شریف کی مزار ملی، اور تقریباً پھر 17 فٹ ان کو 15 سے 17 فٹ تقریباً کھودا گیا مزار شریف کو. تو الحمدللہ صحیح و سلامت وہ جسم مبارک ملا. جب سیل پر پہنچے، جب سیل پر پہلی کلاری پڑی تو سننے والوں نے سنا، لوگوں نے مجھے بھی کہا کہ الحمدللہ بابا نے ابھی اندر سے آواز آئی کہ رک جاؤ میں یہاں پر ہوں. الحمدللہ جب ہم نے سیل ہٹائی اور جیسے ہی ہم لوگ سیل ہٹائی تو یہ دیکھا کہ خوشبو کی ایک اتنی خوشبو اور اتنی پیاری خوشبو کہ آج تک میں نے اتنی اچھی خوشبو جو ہے وہ نہ سونگھی تھی. الحمدللہ صرف ایک ہی نہیں، بازو میں ایک اور اسلامی بہن کی
مزار تھی ان کے بھی مزار کو شفٹ کیا گیا، منتقل کیا گیا، اور یہ منظر الحمدللہ ہزاروں اسلامی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اس مزار پاک کی جو خوشبو تھی الحمدللہ آج بھی میرے امامے کے اندر وہ خوشبو جو ہے وہ الحمدللہ تر و تازہ ہے۔ الحمدللہ جب ہم نے سیل کو ہٹایا تو ہم نے یہ پایا، اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا کہ الحمدللہ جو اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام اپنی مزاروں میں زندہ ہوتے ہیں، اولیاء کرام اپنی مزارات میں آپ کا جسم سلامت ہوتا ہے، تو الحمدللہ جو کچھ ہم نے سنا تھا زندگی میں پہلی بار میں نے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ الحمدللہ آپ کا کفن پاک بھی تر و تازہ اور سلامت تھا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔